بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویورز، چلتے ہیں نظامی بنصری کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ مخالف مشائخ۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی حضرت سلطان المشائخ سے مل گئے ہیں تو اس نے دوسرے مخالف مشائخ کی تلاش شروع کی۔ اسے معلوم ہوا کہ احمد جام کی اولاد میں ایک بزرگ شیخ شہاب الدین فرجام جمنا کے کنارے رہتے ہیں، جو حضرت سلطان المشائخ کے بڑے مخالف ہیں۔ دوسرے مشہور بزرگ مولانا ضیاء الدین رومی ہیں، جنہیں حضرت سے عناد ہے۔ تیسرے شیخ رکن الدین فردوسی ہیں اور وہ بھی حضرت کے مخالف ہیں۔ سلطان کو معلوم ہوا کہ ان تینوں میں مولانا ضیاء الدین رومی، جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہیں، زیادہ بااثر ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے بیعت کر لی۔ پھر ان سے درخواست کی کہ وہ حضرت سلطان المشائخ کے اثر و رسوخ کو بڑھنے سے روکیں۔ مولانا ضیاء الدین رومی نے بادشاہ کے اشارے کے موافق میرے حضرت کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ہمارے حضرت کے مخالفین شہاب الدین فرجام اور شیخ نور الدین فردوسی کو اپنے ساتھ متحد کر لیا۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ حضرت سلطان المشائخ کو نیاز کی دعوت کے بہانے اپنے ہاں بلا کر خدا نخواستہ ان کی تذلیل کی جائے، تاکہ لوگوں کی نظروں سے وہ گر جائیں اور ان کا اثر و رسوخ کم ہو جائے۔ چنانچہ شیخ رکن الدین فردوسی نے اپنے 3 مرید حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں اس پیغام کے ساتھ بھیجے: میں نے حضرت شیخ العالم فرید الدین گنج شکر کی نیاز کا انتظام کیا ہے، حضرت اس میں شرکت کے لیے میرے ہاں تشریف لائیں۔ جب وہ تینوں خانقاہ میں آئے تو حضرت نے ان کو جواب دیا: کیونکہ میں نے بھی آج اپنے شیخ کی نیاز کا انتظام کیا ہے، اس لیے وہاں نہیں آ سکتا۔ سیر الاولیاء کے مصنف امیر خرد کرمانی نے بھی لکھا ہے کہ شیخ نور الدین فردوسی کے تینوں مریدوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ حضرت سلطان المشائخ اگر کامل ہیں تو ہمارے دل کی باتیں انہیں معلوم ہو جائیں گی۔ چنانچہ 2 نے کچھ باتیں سوچیں اور ایک نے کہا کہ بزرگوں کا امتحان لینا بہت برا ہے۔ جب وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دعوت میں نہ جانے کا عذر انہیں سنا دیا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک شخص دہی کی ہنڈیا نظر لایا۔ حضرت نے وہ دہی اور 4 نقرئی روپے ایک مرید کو دے کر یہ فرمایا: تو کھانے کی کوئی چیز چاہتا تھا اور چاندی، لے تیری خواہش پوری ہوئی۔ دوسرے کے لیے آپ نے فرمایا: اس کو کپڑا دو، یہ کپڑا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے سے فرمایا: تو ٹھیک راستے پر ہے کہ بزرگوں کا امتحان لینا تو نے پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک شخص دہی کی ہنڈیا نظر لایا۔ حضرت نے وہ دہی اور 4 نقرئی روپے ایک مرید کو دے کر یہ فرمایا: تو کھانے کی کوئی چیز چاہتا تھا اور چاندی، لے تیری خواہش پوری ہوئی۔ دوسرے کے لیے آپ نے فرمایا: اس کو کپڑا دو، یہ کپڑا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے سے فرمایا: تو ٹھیک راستے پر ہے کہ بزرگوں کا امتحان لینا تو نے پسند نہیں کیا۔ آپ نے کچھ روپے تیسرے کو بھی مرحمت فرمائے۔ شیخ رکن الدین فردوسی کے تینوں مرید حضرت سلطان المشائخ کی یہ کرامت دیکھ کر تائب ہوئے اور واپس چلے گئے۔ سیر الاولیاء میں شیخ نور الدین فردوسی کے لڑکوں کی گستاخیوں کا یہ قصہ مذکور ہے۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر حضرت کی خانقاہ کے نیچے آئے، وہاں کشتی روک کر حال قال کی نقلیں کرنے لگے۔ وہ سب رقص کرتے تھے اور غل مچاتے تھے۔ ان کا مقصد حضرت کی مجلس سماع قوالی کی تضحیک تھی۔ لیکن جب ان کی کشتی حضرت کی خانقاہ سے واپس اپنی خانقاہ کی طرف گئی تو وہ الٹ گئی اور وہ لڑکے ڈوب کر مر گئے۔ حسن نظامی۔ قطب الدین خلجی کا خط۔ کئی ہفتے سے دلی میں یہ چرچا تھا کہ جب سے سلطان قطب الدین خلجی
شیخ ضیاء الدین رومی کا مرید ہوا ہے، میرے حضرت کے خلاف روزانہ مشورے کرتا رہتا ہے کہ آپ کو دلی سے جلا وطن کر دیا جائے۔ میں آج حضرت کی مجلس میں حاضر تھا کہ سلطان کا ایک قاصد شاہی خط لے کر آیا اور مجلس کے بیچ میں کھڑے ہو کر نہایت گستاخانہ انداز سے کہا، تم میں شیخ نظام الدین بدایونی کون ہے؟ سلطان کا یہ فرمان اسی کے نام ہے۔ حضرت نے اس شخص کو کچھ جواب نہ دیا، البتہ خواجہ سید محمد کھڑے ہو گئے اور قاصد سے کہا، جو خط تو لایا ہے مجھے دے دے، حضرت یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس شخص نے خط خواجہ سید محمد کو دے دیا۔ انہوں نے خط کو پہلے خود پڑھا، پھر حضرت کو سنایا۔ لکھا تھا، سلطان کو معلوم ہوا ہے کہ شیخ نظام الدین بدایونی کے استبل میں گھوڑے سونے کی میخوں سے باندھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ تارک الدنیا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا یا تو وہ اس کا معقول جواب دیں ورنہ اپنے اس دنیاوی کرو فر کو لے کر دلی سے کہیں چلے جائیں۔ یہ خط سننے کے بعد حضرت نے خواجہ سید محمد سے فرمایا، اس خط کی پیشانی پر لکھ دو، کجا انداختم در دل مگر انداختم در گل۔ میں نے اپنے دل میں سونے کی میخ نہیں گاڑی بلکہ مٹی میں گاڑی ہے، اور یہ خط قاصد کو دے دو کہ جہاں سے لایا ہے وہاں لے جائے۔ خواجہ سید محمد نے یہ فقرہ لکھ کر خط قاصد کو دے دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر حضرت کچھ دیر خاموش رہے۔ اہل مجلس پر پریشانی طاری رہی کہ دیکھیے بادشاہ کی طرف سے کیا سختی پیش آتی ہے۔ یکایک حضرت کی زبان پر یہ فقرہ آ گیا، مگر انداختم در گل۔ اس کو حضرت نے 3 بار تکرار کے ساتھ فرمایا۔ سلطان کے اعتراض کے جواب میں حضرت نے بہت مختصر مگر جامع جواب لکھوایا تھا، یعنی میں نے سونے کی میخیں اپنے دل میں نہیں گاڑی، مٹی میں گاڑی ہیں جن پر گھوڑے پیشاب کرتے ہیں۔ سیر الاولیاء میں حضرت کی زبانی ایک قصہ درج ہے۔ فرماتے تھے، میں گرمی کے موسم میں کیلوک ہری کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جایا کرتا تھا۔ مجھے روزہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی کی شدت کے سبب مجھے بہت پیاس لگی اور چکر آنے لگے۔ میں نے کچھ دیر راستے کی ایک دکان میں بیٹھ کر دم لیا۔ دل میں خیال آیا کہ کوئی سواری ہوتی تو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ دوسرے دن میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا تھا کہ ملک نور الدین کے خلیفہ آئے اور ایک گھوڑی میری نظر کے لیے لائے اور یہ کہا کہ میرے مرشد نے مجھے خواب میں یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ گھوڑی آپ کی نظر کروں۔ حضرت سلطان المشائخ نے جواب دیا، مجھے میرے پیر نے اجازت نہیں دی کہ میں درویشوں سے نظر قبول کروں، لہٰذا میں یہ گھوڑی نہیں لے سکتا۔ خلیفہ صاحب وہ گھوڑی لے کر واپس چلے گئے۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے مرشد حضرت شیخ العالم بابا فرید فرماتے ہیں، بابا نظام گھوڑی قبول کر لو، ہماری اجازت ہے۔ صبح ہوئی تو خلیفہ صاحب گھوڑی لے کر پھر آئے اور کہا کہ آج رات کو پھر مجھے حکم ہوا ہے کہ گھوڑی آپ کی نظر کروں۔ میں نے جواب دیا، مجھے بھی اجازت مل گئی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس گھوڑی کے آتے ہی عمرہ نے عمدہ گھوڑے نظر کرنے شروع کیے اور خود انہوں نے سونے کی میخیں لا کر گاڑی اور میرے گھوڑے ان سے باندھے۔ میں ان گھوڑوں کو اپنا نہیں سمجھتا اور ان کی میخیں بھی میری نہیں ہیں۔ از حسن نظامی۔ شیخ ضیاء الدین رومی کا انتقال۔ سلطان کے قاصد کو گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ہردیو جاؤ، شیخ ضیاء الدین رومی سے کہو کہ وہ اپنے مرید بادشاہ کو سمجھائیں کہ وہ درویشوں کو نہ ستائے۔ میں اسی وقت ضیاء الدین رومی کی خانقاہ میں گیا۔ دیکھا کہ شیخ کے لڑکے اور مرید بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، سب پر ایک پریشانی کا عالم طاری ہے۔ معلوم ہوا کہ شیخ سخت بیمار ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے یہ بھی بتایا کہ شیخ کی کئی بیویاں ہیں۔ سلطان نے مرید ہونے کے بعد جو 5000 اشرفیاں بھیجی تھیں، ان کی تقسیم پر بیویوں
اور ان کے بچوں میں جھگڑا پیدا ہوا۔ اس کے بعد شیخ نے ایک بیوی کے ہاں کھانا کھایا اور کھاتے ہی بیمار ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر میں واپس چلا آیا کیونکہ حضرت کا پیغام پہنچانے کا کوئی موقع نہ تھا۔ دوسرے دن مشہور ہوا کہ شیخ ضیاء الدین رومی نے وفات پائی۔ جب حضرت کی مجلس میں یہ خبر عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا، شیخ بہت اچھے آدمی تھے، مگر قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ شیخ کو بھی اس فتنے کے امتحان میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے لڑکے اپنے والد کے قدم بہ قدم نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا، میری ایک بھانجی کو بھی اپنے شوہر کی طرف سے بہت تکلیف تھی۔ میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنی نواسی کو اس کے شوہر سے جدا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسی رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے طلاق کے خلاف کچھ فرمایا۔ میں نے یہ خواب والدہ صاحبہ کی خدمت میں عرض کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کچھ دن اور صبر کرتے ہیں۔ چنانچہ چند سال کے بعد میری بھانجی کی تکلیف دور ہو گئی اور دونوں میاں بیوی خوش دلی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تیسرے دن شیخ رومی کا سوئم تھا۔ میرے حضرت بھی اپنے حلقہ بگوشوں کے ہمراہ ان کی خانقاہ تشریف لے گئے۔ سلطان قطب الدین خلجی بھی آیا ہوا تھا۔ خانقاہ عمرہ، علماء، مشائخ اور عوام سے بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ ایک جگہ بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ بہت سے لوگ وہاں قرآن خوانی کر رہے تھے۔ جو ہی میرے حضرت خانقاہ میں داخل ہوئے، مجلس کے سب چھوٹے بڑے جو قرآن خوانی میں مشغول نہ تھے اٹھ اٹھ کر دوڑے اور میرے حضرت کی قدم بوسی کرنے لگے۔ سلطان کن اکھیوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ سارا شہر حضرت کا گرویدہ ہو رہا ہے اور بادشاہ کی موجودگی کا دباؤ کسی پر بھی نہیں۔ حالانکہ جہاں بادشاہ موجود ہوتا ہے وہاں کوئی شخص سر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ بادشاہ کو حضرت سلطان المشائخ سے بے اعتقادی ہے اور وہ آپ کے خلاف سر دربار گستاخانہ الفاظ کہتا رہتا ہے۔ پھر بھی حاضرین خانقاہ نے سلطان سے بالکل بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے حضرت کی تعظیم و تکریم کی۔ حضرت مجلس میں ایک جگہ بیٹھ گئے، ہم سب بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ سلطان نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے کسی بڑے امیر سے کچھ کہا۔ وہ اٹھ کر حضرت کے پاس آیا اور ادب سے عرض کیا، حضرت، سلطان یہاں مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ ان کو سلام کرنا چاہیں تو میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں؟ میرے حضرت نے نہایت وقار کے ساتھ جواب دیا، وہ اس وقت تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، ایسی حالت میں کسی شخص کو بھی ان سے ملنا جائز نہیں ہے۔ وہ امیر یہ ارشاد سن کر واپس چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے آہستگی سے کوئی بات بادشاہ سے کہی۔ قرآن خوانی کے بعد شیخ رومی کی نیاز ہوئی، پھر سلطان میرے حضرت کو کن اکھیوں سے دیکھتا ہوا خانقاہ سے رخصت ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت بھی واپس تشریف لے آئے۔ بادشاہ کا قتل۔ چند عمرہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں امیر خسرو کے بھائی امیر عز الدین علی شاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت سے عرض کیا، سلطان نے کہا ہے کہ چاند رات کو دلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرنے اور نئے چاند کی دعا دینے دربار میں آتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ حضرت کبھی نہیں آتے اور اپنے خادم خواجہ اقبال کو بھیج دیتے ہیں؟ اس سے بادشاہ کی توہین ہوتی ہے، لہٰذا حکم دیا جاتا ہے کہ اس چاند رات کو حضرت بھی نئے چاند کا سلام کرنے اور دعا دینے کے لیے دربار میں آئیں۔ حضرت نے جواب دیا، دعا کے لیے خلوت درکار ہوتی ہے۔ درباروں میں جا کر دعا دینا ایک ایسی رسم ہے جس سے حضوری قلب میں فرق آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے نہ میرے بزرگ کبھی کسی بادشاہ کو دعا دینے گئے اور نہ میں نے کبھی ایسا کیا، اس واسطے میں اس حکم کی تعمیل سے انکار کرتا ہوں۔
یہ جواب سن کر امیر خسرو کے بھائی نے دست بستہ عرض کیا، سلطان نو عمر اور نا سمجھ ہے، حضرت سب کچھ سمجھتے ہیں اور تجربہ کار ہیں، حضرت کے انکار سے معلوم نہیں کیسے کیسے فتنہ فساد پیدا ہوں گے۔ حضرت نے امیر عز الدین کو جواب دیا، ابھی چاند رات دور ہے، وقت آنے دو، دیکھا جائے گا۔ آخر چاند رات کا دن آ گیا۔ خواجہ اقبال نے آ کر عرض کیا، شام کو پالکی کس وقت حاضر کی جائے؟ حضرت نے فرمایا، کیوں؟ خواجہ اقبال نے کہا، آج شام کو حضور دربار میں دعا دینے جائیں گے جس کا حضور نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت نے خفگی کے لہجے میں فرمایا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور میں دربار نہیں جاؤں گا۔ خواجہ اقبال نے عرض کیا، پالکی عصر کے بعد حاضر کروں؟ حضرت نے تیز نگاہوں سے خواجہ اقبال کو دیکھا، وہ الٹے قدم وہاں سے چلے گئے۔ شام کے وقت مجلس میں حاضر ہو کر اقبال نے عرض کیا، پالکی تیار ہے۔ حضرت نے جواب دیا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ۔ خواجہ اقبال نے عرض کیا، ہم سب کی جانوں پر رحم کیجیے، بادشاہ کا حکم ہے کہ اگر وہ خوشی سے نہ آئیں تو تلوار کے زور سے بلاؤ۔ آپ کے سینکڑوں غلام ہتھیار لے کر خانقاہ کے باہر جمع ہوئے ہیں، اگر سلطان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو تو وہ اپنے سر قربان کر دیں۔ حضرت نے فرمایا، ان سے کہہ دو کہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں، میرا بچانے والا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ آخر مجلس برخاست ہوئی۔ حضرت نے مجھے، خواجہ رفیع الدین ہارون اور خواجہ سید محمد کو افطار میں شریک رہنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم تینوں ٹھہر گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے افطار کے بعد نماز پڑھی۔ میں اگرچہ خفیہ طور پر اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن کبھی حضرت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ حضرت کی ہدایت تھی کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کو پوشیدہ رکھو۔ مگر آج حضرت نے اشارہ کیا کہ تم بھی جماعت میں شریک ہو جانا، چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ خواجہ سید محمد نے نماز پڑھائی۔ حضرت نے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا۔ نماز کے بعد آپ کچھ دیر وظائف میں مشغول رہے۔ اس کے بعد فرمایا، ہردیو، تو نے دیکھا کہ سلطان نے تلوار کے زور سے مجھے بلانا چاہا تھا، مگر اب تک مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ ہردیو، وہ گجراتی لڑکا ہندو حکومت قائم کرنے کی فکر میں ہے، چونکہ وہ حضرت کا دشمن ہے اور سلطان پر اس کا زیادہ اثر ہو گیا ہے، اس لیے یہ ساری شرارتیں اس ہندو بچے کی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک حضور دلی میں ہے وہ ہندو حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی متبسم ہو کر کہنے لگے، مگر ہردیو، تم بھی تو ہندو ہو، کیا تم علاء الدین خلجی کے خلاف نہیں تھے؟ کیا اس کے بیٹے موجودہ سلطان قطب الدین خلجی نے تمہارا ملک فتح نہیں کر لیا؟ کیا تمہارے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں ہے؟ میں حضور کا غلام ہو چکا ہوں اور میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ خسرو خان نے محض بناوٹی اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے بارہا مجھ سے کہا ہے کہ یہ مسلمان باہر سے اس ملک میں آئے ہیں اور ہم ہندوؤں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں تجھ کو دکھا دوں گا کہ کیسی سزا ان مسلمانوں کو دی جائے گی۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تو سب ہندوؤں کو مصیبت میں نہ ڈال، تیری قوم کے لوگ جنگجو نہیں، ناچنے گانے والے ہیں، تجھ سے یہ مشکل کام نہ ہو سکے گا۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو حضرت کا مرید ہو گیا ہے، مگر بادشاہ کا کام تمام کرنے سے پہلے تیرے پیر کا بھی کام تمام کروں گا۔ جب میں یہ عرض کر چکا تو حضرت نے یہ شعر پڑھا، اے لومڑی اپنی جگہ کیوں نہ بیٹھی رہی، شیر سے پنجہ آزمائی کو آگے بڑھی اور اپنی سزا دیکھی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے ہم سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے باہر آ کر دریافت کیا کہ سلطان کے ہاں سے کوئی شخص آیا تھا یا نہیں۔ معلوم ہوا کوئی نہیں آیا۔ حضرت کے سب مرید بھی جو ہتھیار لے کر آئے تھے واپس چلے گئے۔ ہم بھی اپنے مکان پر آ کر سو گئے۔ صبح کو خبر سنی کہ آدھی رات کے وقت سلطان قطب الدین خلجی کو محل 1000 ستون کی چھت پر ہندو بچے خسرو خان نے قتل کر دیا۔ اب وہ ناصر الدین محمد کے نام سے قطب الدین کے تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ در پردہ
ہندوؤں کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ سب امیروں پر پہرے بٹھا دیے گئے، بڑے عہدے ہندوؤں کو دے دیے گئے، فوج میں ہندوؤں کو بھرتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خسرو خان نے اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ملک میں روپے تقسیم کیے، مشائخ کرام کے پاس بھی روپے بھجوائے۔ اس نے 5 لاکھ ٹنکا حضرت کو بھی بھیجے۔ حضرت نے فرمایا، ان کو لنگر خانے میں داخل نہ کرو، باہر لے جاؤ اور غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دو۔ میرے سلسلے کا کوئی آدمی 1 ٹنکا بھی نہ لے۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اب میری اور میرے ماں باپ کی خیر نہیں۔ خسرو خان جانتا ہے کہ میں حضرت کا مرید ہوں اور یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اب وہ بادشاہ ہو گیا ہے تو معلوم نہیں کیا سلوک کرے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد سے رائے لی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، حضرت اجازت دیں تو ہمیں فوراً دلی سے دیوگیر کے لیے چلے جانا چاہیے۔ میں حضرت کے پاس اجازت لینے گیا۔ حضور نے فرمایا، تمہارے باپ کی رائے ٹھیک ہے، تم ابھی چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم تینوں اسی شام دلی سے روانہ ہو گئے۔